بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 27واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے محترم مہینے اشہر حرم کے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائیں، اور رحمت کے حقدار وہی لوگ ہیں جو ایمان بھی لائیں، ہجرت بھی کریں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں۔ یہاں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ کافر لوگ پوچھتے تھے کہ یہ جو ہمارے رسم رواج کے اندر بہت زیادہ چلنے والی چیزیں ہیں، شراب اور جوا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسلمانوں نے بھی پوچھا، کیونکہ پوری زندگی اس ماحول میں ٹھہر رہے تھے، تو ہر بندہ کافر تو پیتا ہی تھا، لیکن جو نئے نئے مسلمان تھے اور اللہ کی طرف سے منع کا حکم بھی نہیں آیا تھا، تو وہ بھی شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، شراب جو ہم پی رہے ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اس کے بارے میں حکم آیا کہ اچھی چیز نہیں ہے، بچو اس سے۔ اور دوسرا پھر سوال کیا تھا کہ کتنا مال خرچ کریں؟ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو بھی آپ کے پاس بچ جائے سارا کا سارا اللہ کے نام پر خرچ کر دو۔ تو پہلی بات، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے کہہ دیں کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے جوا اور نشہ۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگ اسی میں اپنے لیے فائدہ سمجھتے ہیں، نفع سمجھتے ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، حالانکہ تھوڑا غور کریں تو گناہ بڑا ہے، نفع کم ہوگا۔ ابھی خمر کے لفظ کی معنی ہے نشہ، شراب، اور شراب کو خمر اس لیے بولتے ہیں کہ خمر کی دوسری معنی آتی ہے پردہ کر دینا، ڈھانپ دینا۔ تو جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے عقل پر پردہ آ جاتا ہے، عقل اس کی ڈھانپ لی جاتی ہے، پھر اس کو اچھے برے کا پتہ ہی نہیں لگتا، جائز ناجائز کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ ام الخبائث ہے، جتنی گندی چیزیں ہیں ان میں سب سے بدترین گندی چیز یہ نشہ ہے۔ اگر کسی بندے کو آپ قتل کرنے کا بولو نہیں کرے گا، ڈرے گا، زنا سے ڈرے گا، چوری وغیرہ سے ڈرے گا، لڑائی سے، فتنے فساد سے ڈرے گا، لیکن اس کو شراب پلا دو نا پھر سارے کام کر بیٹھے گا۔ نشہ آ گیا، شراب پی لی، ابھی اسی کو بولو کہ یعنی یہ اس بندے کو مارنا ہے، تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے میں مارتا ہوں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، پیسے کتنے دو گے؟ اتنے پیسے دو بس۔ اور اسی طریقے سے مقصد یہ ہے کہ ہر برائی کی جڑ، ام الخبائث، سب گندی چیزوں کی بنیاد نشہ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اس کی معنی یہ عقل پر پردہ آ جانا، جب پردہ آ گیا تو پھر اسی کو اچھے برے کا پتہ ہی نہیں لگے گا نا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر کے شکایت کی کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے جانور کو، اونٹنی کو ذبح کر ڈالا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی شکایت سنتے تھے، چلے گئے اس کے پاس، جا کر کے بولا، اے کیا کیا ہے یہ؟
تو وہ نشے میں تھا نا. اس نے بولا ہاں ہاں تو کون ہے؟ وہ نا جو ہمارے باپ داداؤں کا غلام ہے، نبی پاک کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا تو سمجھ گئے کہ یہ نشے میں، ابھی اس کے ساتھ زیادہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، واپس چلے آئے. اور فرمایا کہ جب یہ اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتا تو پھر یہ تیری اونٹنی کو کیا پہچانے گا کہ یہ تیری ہے یا کسی اور کی ہے. تو نشہ جڑ ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نشے کو حکومت خود رواج دیتی ہیں. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی نشہ ہی بیٹھا ہوا ہے، باقاعدہ حکمران خود نشے ظالم. تو پھر وہ کیسے پابندی لگائیں گے کہ نشے پر پابندی لگے؟ اور وہ سارے بھتہ کھا رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے یہاں بنگالی پاڑے جانا ہوا تو بڑی لمبی لائنیں لگی ہوئی نشائیوں کے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 یہاں بیٹھے ہیں، 4-5 یہاں بیٹھے ہیں، اور کلم کلا یہ نشہ پی رہے ہیں. اور پولیس بھی گھوم رہی ہے، وہ بس بھتہ لینے کے لیے آتی ہے، پیسہ لینے کے لیے آتے ہیں. اور یہ پولیس کے بس میں نہیں ہے کہ یہ خود ان کو ایسا چلا سکے یا ان کو نہ پکڑیں. یہ اوپر سے بالکل وزیر اعظم تک یہ کہانی جاتی ہے. سب کو پیسہ چاہیے، پیسے کی لالچ میں قومیں تباہ ہو جائیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں. یونیورسٹیوں کے اندر نشہ چل رہا ہے. یونیورسٹی کے اندر کوئی کاغذ بھی غیر ضروری لانے کی اجازت نہیں ہوتی. یونیفارم کپڑے بھی وہی پہن کر کے آنے ہیں جو وہاں سے ادارے کی طرف سے اجازت ہے. بوٹ بھی وہی پہننا ہے، کپڑے بھی وہی پہننے ہیں، کاغذ قلم بھی وہی استعمال کر رہے ہیں. وہاں نشہ کیسے آ سکتا ہے؟ سارے یہ خود ہی کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نشہ بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ اس کے اندر نفع بھی سمجھتے ہیں، کچھ نفع بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا سرکہ بنا دیا، کوئی مربع بنا دیا، اس طرح کی چیزیں بھی اسی ہی انگور سے بنا دیتے ہیں جس انگور سے شراب بنتی ہے. اصل میں نشہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ تھا. ہر بندہ، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، سارے نشئی ہوتے تھے، شرابی ہوتے تھے، شراب پیتے تھے. یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے جو شراب نہیں پیتا نا وہ بزدل ہے، کنجوس ہے. جو شرابی ہے وہ سخی آدمی ہے، دیکھو کتنا پیسہ لوٹا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو یکدم منع نہیں کیا، مرحلے وار. پہلے انہوں نے پوچھا کہ نشے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اچھی چیز نہیں ہے. پھر دوسرے مرحلے میں یہ سوال کیا خمر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا گناہ ہے، بھلے نفع بھی ہے لیکن گناہ بڑا ہے. جب کسی چیز میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو تو نفع کو نہیں دیکھا جاتا، نقصان سے بچنے کو دیکھا جاتا ہے. نقصان سے بچا جائے، کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. پھر آگے لوگ پھر بھی تھوڑا بہت پیتے رہتے تھے کیونکہ سیدھا حکم منع نہیں آیا تھا. تو ایک مرتبہ کسی جگہ پر دعوت میں بیٹھے تھے لوگ، تو وہاں کھانا کھانے کے بعد قوم پرستی کی باتیں ہو گئیں. کسی نے بولا کہ انصار صحابہ اچھے ہیں، کسی نے بولا کہ نہیں مہاجرین کی زیادہ فضیلت ہے. کسی میں تو میں بات آگے بڑھی اور لڑائی تک پہنچ گئی. ایک دوسرے کو مارا، کوئی اونٹ کی جبڑا ہڈی پڑی ہوئی تو اٹھا کر کے دوسرے کو مارا، وہ بیچارہ زخمی ہو گیا. ایک واقعہ یہ پیش آیا. اس طرح سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھنے لگے تو نماز کے اندر قرآن پاک غلط پڑھ لیا. تو پھر اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ویسے اگر پیتے رہو تو ٹھیک ہے، یعنی حرام ابھی تک نہیں ہے، لیکن نماز کے ٹائم پر نہیں پیا کریں. پھر جب اور بھی لوگوں کے دلوں میں نفرت آ گئی پھر سخت حکم آ گیا. فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ تو پلید ہے، شیطانی کام ہے. ابھی شراب کا حکم ایسا ہے جیسے پیشاب یا پاخانے کا کھانا پینا، جیسے اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں کرتا کہ کوئی اپنا پاخانہ کھائے، پیشاب پیے. تو شراب اس سے زیادہ بدتر ہے. وہ صرف پلیت ہے، لیکن یہ شراب پلیت ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اسی کے اندر نشہ بھی ہے، یہ ظلم اور زیادتی کرنے پر انسان کو آمادہ کرتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی عقل کو خراب کرے،
بھلے پھر شراب کی صورت میں ہو، چرس کی صورت میں ہو، ہیروئن کی صورت میں ہو، آئس کی صورت میں ہو، آج کل جتنے نشوں کی چیزیں نکلی ہیں ساری وہی حرام ہو جائیں گی۔ ان کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ ایک مرتبہ ایک گھونٹ پینے والے کو 80 کوڑے مارو تو آئندہ کسی کو جرأت ہوگی کہ وہ نشہ کرے؟ والمیسر، دوسری بات یہ پوچھتے ہیں جوے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے جا کر کے فرمایا رجس من عمل شیطان، یہ بھی پلیت کام ہے، شیطانی کام ہے، ان سے بچو۔ جوا کس کو بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، جو ہار گیا وہ اتنے پیسے دے گا، جو جیت گیا وہ اس کو اتنے پیسے ملیں گے، یہ جوا ہے۔ یا یہ جو لاٹری وغیرہ کھیلتے ہیں وہ اسی کو یہ کوئی بھی چلاتے ہیں نا، خیر لاٹری کی کوئی کسی بھی طرح کی صورتیں جو اکثر مارکیٹوں کے اندر ہوتی ہیں یہ سارے جوا کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور کوئی میچ وغیرہ کھیل رہے ہیں، جو ہارنے والا ہے وہ اتنا پیسہ دے گا، جو جیتنے والا ہے اس کو اتنے ملیں گے۔ اور یہ مارکیٹوں کے اندر اسی کوئی یہ جو پب جی، یہ بھی جوا ہے کھیل۔ اور اس کے علاوہ آن لائن جوا بہت زیادہ آج کل ہو رہا ہے، مختلف ناموں کے ساتھ۔ ممکن ہے پیسے بہت زیادہ آ جائیں، ممکن ہے بالکل آپ پیچھے چلے جاؤ۔ ہمارے علاقے کا ایک بندہ تھا، اسی کو یہ جوا کا چسکا لگ گیا۔ ابھی اس پاگل نے کیا کیا کہ پہلے تو ہلکی سطح پر یہ لڈو وغیرہ اس پر جوا کھیلنا شروع کیا، پھر چلتے چلتے آگے بڑھتا گیا، اتنا تو اسی کے اندر چلا گیا کہ 50-60 لاکھ روپے اس کے پاس آ گئے، 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اور زیادہ اس کا دماغ خراب ہوا، پہلے اگر 1 لاکھ والی جوا کھیل رہا ہے تو ابھی 5 لاکھ والی کھیلنے لگا۔ پھر ایسا گرا، 2-3 سال کے اندر ہی ایسا گرا کہ وہ پیسہ جو آیا تھا وہ تو گیا۔ اسی کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو، ابھی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، کوئی 1-2 پلاٹ لے لیں اپنے لیے۔ بولا نہیں اتنا پیسہ ابھی پلاٹ کو کیا کروں گا، یہ بھی کمانے کے اندر لگا رہوں، اچھا ہے۔ خیر وہ پیسے بھی چلے گئے، پھر اپنا جو مکان تھا وہ بھی بیچ دیا۔ آخر جو اور اس کے پاس بہن کا بھائی کا کوئی پیسہ کہیں سے مل سکتا تھا ان سے بھیک مانگی، خیرات مانگ مانگ کر کے، قرضہ لے کر کے وہ مانگا، سارا جوا کے اندر اڑا دیا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی جا کر کے دیہات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فون وغیرہ بند کر کے کسی کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کر رہا، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ جوا اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے، اس وجہ سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ ان سے بول دیں کہ قُلِ الْعَفْوَ، جتنا بچ جائے وہ سارا خرچ کر دو۔ ایک تو ہے فرض زکوٰۃ ہے یا پھر صدقات جو فرض لازم ہیں، فطرہ ہے، قربانی ہے، یہ تو ہر حال میں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کتنا خرچہ کریں، جتنا آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ غریبوں کو دے دیں، اسی کے اندر آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آپ کے اعمال کی وجہ سے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ آپ نے اگر پیسہ اللہ کے نام پر خرچ کر دیا نا، پریشانیاں آئیں گی نہیں۔ اگر مثال کے طور پر پیسہ آپ نے اللہ کے نام پر خرچہ نہیں کیا تو آپ کے اوپر پریشانی آ گئی، یہ پیسہ سارا پریشانی میں چلا گیا، ثواب سے تو محروم رہے نا۔ لیکن آپ اگر پہلے سے ہی یہ پیسہ اللہ کے نام پر دے دو اور پریشانی بھی اللہ تعالی ہٹا دیں تو پریشانی کی تکلیف سے بھی بچ گئے اور ثواب بھی مل گیا صدقہ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا بچے وہ اللہ کے نام پر خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے احکامات بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی چیزوں کے اندر بھی، آخرت کی چیزوں کے اندر بھی۔ دنیا کس طرح کمائی جا سکتی ہے، آخرت کس طرح کمائی جا سکتی ہے، یہ سارے احکامات قرآن پاک کے اندر غور کرو گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کے ناجائز اور حرام کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔